وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 سے لے کر 177 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ الذين استجابوا، جن لوگوں نے حکم مانا، الذين استجابوا، جن لوگوں نے حکم مانا، قبول کیا، للہ اللہ کا، للہ اللہ کا، والرسول اور رسول کا، والرسول اور رسول کا، من بعد ما، بعد اس کے کہ، من بعد ما، بعد اس کے کہ، اصابہم پہنچے انہیں، اصابہم پہنچے انہیں، القرح زخم، القرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسنوا احسان کیا، احسنوا احسان کیا، منہم ان میں سے، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، اجر اجر ہے، اجر اجر ہے، عظیم بڑا، عظیم بڑا۔ اس آیت میں ان صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر ہے جنہوں نے تکلیف کے باوجود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ مکہ پلٹ گیا تو راستہ میں اس کو خیال آیا کہ یہ اچھا موقع تھا مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا، لہذا اس نے دوبارہ حملہ کا ارادہ کیا۔ تو اس ارادے کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن کا پیچھا کون کرے گا؟ اس پر 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تیار ہو گئے، حالانکہ وہ زخموں اور نقصانات کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے۔ اسی پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اسلام کے سچے مجاہد زخم کھا کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر فوراً تیار ہو گئے۔ ان میں نیک، پرہیزگار اور مخلص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اجر ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ الذين وہ لوگ جنہوں نے، الذين وہ لوگ جنہوں نے، قال کہا، قال کہا، لهم ان سے، لهم ان سے، الناس لوگوں نے، الناس لوگوں نے، ان کے بے شک، ان کے بے شک، الناس لوگوں نے، الناس لوگوں نے، الناس سے مراد وہ تاجر لوگ جن کا تعلق قبیلہ عبد القیس سے تھا اور وہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور انہوں نے مشرکین کے کہنے پر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ناس سے مراد جماعت بھی ہو سکتی ہے اور فرد واحد بھی، کیونکہ عربی زبان میں اس لفظ کا اطلاق دونوں معانی پر ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے میں پروپیگنڈا کی ابتدا تو انگریزوں نے کی تھی۔ آج کل اس ہتھیار کا سب سے زیادہ استعمال اشتراکی ممالک خصوصاً اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، بھارت وغیرہ کے یہاں ہوتا ہے۔ اس پروپیگنڈا کی ابتدا غریب کی حمایت سے ہوتی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں کو سرمایہ کاری کے خلاف تیار کیا جاتا ہے۔ جب لوگوں کے دلوں میں اشتراکیت کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہمسایہ ممالک پر حملہ کر دیا جاتا ہے اور ایسا ہمیشہ کے لیے اشتراکیت کے جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے۔ بہرحال کفار مکہ نے بھی اسی ہتھیار کو آزمایا، مگر اہل ایمان کے ناقابل شکست ایمان پر اس کا کوئی منفی اثر مرتب نہ ہوا، بلکہ ان کے ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو گئے۔ قد جمعوا، تحقیق جمع کیا، قد جمعوا، تحقیق جمع کیا، یعنی لشکر کو جمع کیا، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے مقابلے کے لیے، فخشوہم پس ان سے ڈرو، فخشوہم پس ان سے ڈرو، فزادہم تو انہیں اس بات نے زیادہ کر دیا، فزادہم تو انہیں اس بات نے زیادہ کر دیا، ایمانا ایمان میں، ایمانا ایمان میں، وقالو اور انہوں نے کہا، وقالو اور انہوں نے کہا،
حسبنا کافی ہے ہمیں، حسبنا کافی ہے ہمیں، اللہ 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 اللہ، ونعم اور وہ اچھا ہے، ونعم اور وہ اچھا ہے، الوکیل کارساز، الوکیل کارساز۔ مسلمانوں نے مدینہ سے 8 میل دور امر الاسد تک کفار مکہ کا تعاقب کیا۔ ابو سفیان کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس پر سخت رعب طاری ہو گیا اور اسے احساس ہوا کہ گو اس نے مسلمانوں کو وقتی اور اتفاقی طور پر شکست سے دوچار کیا ہے، لیکن مسلمانوں کے حوصلے ابھی بلند ہیں، اور اس نے چال چلی اور جاتے جاتے فوجی تدبیر یہ کی، قبیلہ عبدالقیس کے ایک شخص کو یہ سکھایا کہ وہ مسلمانوں کو خوفزدہ کرے کہ اہل مکہ اور بڑی تیاری کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہی ہے۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اس خبر سے لرز اٹھتے اور گھبرا جاتے، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہوئی اور مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور ان کا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ وہ لوگ نہ گھبرائے اور نہ ہی بد دل ہوئے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ مسلمانوں کی 70 لاشیں خاک و خون میں پڑی تھیں اور کتنے مجاہدین زخموں سے چور تھے، اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر لبیک کہنا کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ اس کی قرآن نے خاص طور پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ مشرکین سے ڈرنے کی بجائے ان کے جذبہ و جہاد میں مزید اضافہ ہوا اور انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ یہ کلمہ بہترین ورد بھی ہے، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ خالق مالک اور مسبب الاسباب ذات واحد ہے، فتح شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، اس نے ہمارا کام بنانا ہے۔ جب تک اس چیز میں اللہ سر نہ ڈالے اس وقت تک کوئی چیز مفید نہیں ہو سکتی، لہذا اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ بعض اہل اللہ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل حصول مقصد کے لیے بڑا اچھا وظیفہ ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ فانقلبوا پھر وہ لوٹے، فانقلبوا پھر وہ لوٹے، بنعمت نعمت کے ساتھ، بنعمت نعمت کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، من اللہ اللہ سے، وفضل اور فضل کے ساتھ، وفضل اور فضل کے ساتھ۔ نعمت سے مراد سلامتی ہے اور فضل سے مراد وہ نفع ہے جو بدر صغری میں تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر صغری میں ایک گزرنے والے قافلے سے سامان تجارت خرید کر فروخت کیا جس سے نفع حاصل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فضل مسلمانوں پر ان صورتوں میں ظاہر ہوا، ان کے درجہ ایمانی میں ترقی ہوئی، مالی تجارت و منافع حاصل ہوا، اجر عظیم کی بشارت ملی۔ لم یمسسہم انہیں نہیں پہنچی، لم یمسسہم انہیں نہیں پہنچی، سوء کوئی برائی، سوء کوئی برائی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ رضا الہی کی، رضوان اللہ رضا الہی کی، واللہ اور اللہ، واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم بڑے فضل والا ہے، ذو فضل عظیم بڑے فضل والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ گے تو فتح و نصرت تمہارا استقبال کرے گی۔ جب کوئی انسان اپنے آپ کو ہمتاً اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر فانقلبوا کا مصداق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام اور فضل اس کے شامل حال ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ گزر چکا ہے کہ اگر تم ایمان اور اخلاص پر قائم رہو گے تو ہم کافروں کے دلوں میں تمہارے رعب ڈال دیں گے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب باقی نہیں رہا۔ آج ہم امریکہ اور روس کے اہلکار بنے ہوئے ہیں، ہم ان کے مادی مدد کے محتاج ہو کر رہ گئے ہیں، ہمارا رعب ان پر کیسے وارد ہو سکتا ہے؟ آج مسلمانوں میں صحابہ کرام والی جان فشانی کا کروڑواں حصہ باقی نہیں رہا، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے اور دنیا صرف اہل ایمان سے ڈرتی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نمونہ بیان فرما کر آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے راہ عمل متعین کر دی ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ انما یقینا ذالکم یہ تو الشیطان شیطان ہی ہے، الشیطان شیطان ہی ہے، یخوف وہ ڈراتا ہے، یخوف وہ ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، اولیاءہ اپنے دوستوں سے، فلا تو نہ تخافون تم ان سے ڈرو، تخافون تم ان سے ڈرو، وخافونی اور مجھ ہی سے ڈرو، وخافونی اور مجھ ہی سے ڈرو، ان اگر
ان اگر کنتم ہو تم مومنین ایمان والے اہل باطل کی نفسیات یہی ہے کہ وہ ہمیشہ اہل حق کو ڈرانے اور مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ وقتی حالات سے گھبرائیں نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھیں اور خدا تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف اپنے دل میں نہ آنے دیں، کہ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ پوری کائنات سے ڈرتا ہے، اور جس میں خدا کا خوف ہو کائنات کی ہر شے اس سے ڈرتی ہے، اور قوموں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ولا اور نہ یحزن کا آپ کو غمگین کرے الذین وہ لوگ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں انہم یقیناً وہ لن یضر اللہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو، لن یضر اللہ ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو، شیئن کچھ بھی یرید چاہتا ہے اللہ یہ کہنا یجعل رکھے لہم ان کے لیے حظاً کوئی حصہ فی الآخرت میں وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا غم نہ کریں جو کفر میں دوڑے جاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ کفار قریش ہوں یا منافقین یا یہودی کے سردار یا مرتدین، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے کتنی لشکر جمع کر لیں کامیاب نہ ہوں گے، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ملنے والے ثواب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، اس لیے اس نے انہیں ان کے کفر و سرکشی میں بھڑکتا چھوڑ دیا، اور ان کے لیے اخری ثواب سے مکمل طور پر محرومی کے ساتھ ساتھ جہنم کا بڑا عذاب بھی ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے ناکامی، محرومی اور دردناک عذاب مقدر ہو چکا ہے، ان سے کوئی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خریدا الکفر کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے لن ہرگز نہیں یضر اللہ وہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو، شیئن کچھ بھی ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک۔ ارشاد فرمایا کہ وہ منافقین جو کلمہ ایمان پڑھنے کے بعد کافر ہوئے، یا وہ لوگ جو ایمان پر قادر ہونے کے باوجود کافر ہی رہے اور ایمان نہ لائے، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بلکہ ان کے کفر کا وبال انہی کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ان صحابہ کرام کو تو فعل میں جن کے احسان اور تقوی کی ان آیات میں تعریف فرمائی گئی ہے، ہم کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنی ذات عالی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور دل و زبان سے دشمنوں کے مقابلہ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ورد کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اے اللہ، دشمنان دین کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے اور ان سے جہاد کا جذبہ صادقہ عطا فرما دے، اور اپنی نصرت و مدد کو ہمارے شامل حال فرما دے۔ اے اللہ، جیسی آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد ابتدا میں فرمائی، اب بھی اپنے فضل و کرم سے اہل اسلام کی ایسی امداد فرما دے، انہیں صبر و استقلال اور تقوی کی دولت عطا فرما دے، اور دین کو بلند کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، اور دشمنان دین کے دلوں میں ان کا رعب اور خوف ڈال دے۔ یا اللہ کریم، صحابہ کرام، اشکان سعادت، مجاہدین فی سبیل اللہ کے تو فعل میں ہم کو بھی ہر حال میں دین کو مقدم رکھنے اور آپ کی اطاعت اور مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرنے کی توفیق کاملہ عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔